بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ دیکھیں ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں کہ حج کس طرح سے کرنا ہے، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے۔ اب اس ترتیب کے مطابق جو ہے عرفات جانا اور وہاں وقوف کر کے واپس آنا ضروری ہے۔ اب عرفات، اب آپ نے یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے، عرفات جو ہے وہ حرم سے باہر ہے۔ اب قریش مکہ جو ہے وہ عرفات تک جاتے ہی نہیں تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ مزدلفہ جا کے اور وہیں سے لوٹ آتے تھے۔ مزدلفہ جو ہے وہ حرم کے اندر ہے اور عرفات جو ہے وہ حرم سے باہر ہے۔ تو قریش مکہ جو ہے وہ اس کی زحمت ہی نہیں کرتے تھے کہ وہ عرفات تک جائیں، وہ مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے۔ تو یہ حکم دیا گیا کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی کہ عرفات سے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قریش اور ان کے ہم مذہب مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو حمص کے نام سے موسوم کیا کرتے تھے، جبکہ دیگر تمام عرب عرفات میں ہی وقوف کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرفات جائیں اور وہاں وقوف کریں، پھر وہاں سے واپس آئیں، اور اس آیت کے یہی معنی ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی کہ حج کو، مناسک حج میں یہ لازمی ہے کہ آپ نے مزدلفہ تک عرفات تک جانا ہے، مزدلفہ سے نہیں لوٹ کے آنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا خاص حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ دیکھیں حج کے دنوں میں تو اللہ تعالیٰ اتنا، یہ جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کو بخش رہا ہوتا ہے، یہ بہت اہم دن ہے، بہت زیادہ اہم دن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں حدیثیں بھی ملتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عرفہ کے دن سے زیادہ دوزخ سے آزاد کرے۔ اس دن اللہ بہت نزدیک ہو جاتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ گویا اللہ کے پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر دے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور وہاں پہ جا کے تم نے کیا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ دن جو ہے بہت زیادہ بخشش والا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ بخشتا ہے لوگوں کو، تو تم نے وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے حج کے احکامات بتا دیے، اس کے مطابق آپ نے حج کو پورا کر لینا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو اس طرح سے جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اب عرب کے جو لوگ تھے زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے، حج سے جب فارغ ہو جاتے تھے تو وہ مینا میں میلہ لگا لیتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کیا کرتے تھے اور ان پہ فخر کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذی الحج کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈوانے، طواف کعبہ اور سعی صفا مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو 3 دن مینا میں قیام کرنا ہے وہاں پہ اللہ کا خوب ذکر کرو، جیسے جاہلیت میں آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آباء و اجداد کے ذکر پر فخر کرنا تو جائز نہیں ہے، کبھی بھی آپ اپنے حسب نسب پہ تو فخر نہیں کر سکتے نا۔ اور وہ اپنے آباء و اجداد کو ذکر کرتے تھے، بڑھ بڑھ کے بتاتے تھے اپنے آباء و اجداد کے کارنامے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے ویسے ہی جس طرح اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے ویسے ہی میرا ذکر کرنا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میرا ذکر کرنا ہے۔
سیدنا ایاس بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ عاجزی اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیں، فخر کرنا کسی چیز پہ بھی جائز نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا اسلام میں منع ہے۔ اب آگے آ جاتا ہے کہ دعا کرو، استغفار اور کثرت ذکر کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اس کی نصیحت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کی طرف توجہ دلائی ہے، اس لیے کہ جب آپ ذکر کثرت سے کر رہے ہوتے ہو تو اس کے بعد دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ اب ہم آگے دعا کرنے والے دو طرح کے لوگوں کا ذکر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ایک وہ لوگ ہیں جو بس اپنی دعاؤں میں دنیا طلب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو آپ دعا میں کیا مانگیں؟ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں، صرف آخرت کا نہیں دنیا کی نہیں مانگنی آپ نے کہ دنیا میں آپ کو سب کچھ مل جائے، آپ کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگلی آیت میں میں آپ کو دوسرے لوگوں کا بتاتی ہوں۔ اب ہم اگلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ اس آیت میں جو دعا ہے اس میں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی جمع کر دی گئی ہے اور ہر شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اب دنیا میں بھلائی میں ہر دنیا میں خیر شامل ہے اور آخرت میں بھلائی کی سب سے اعلیٰ شے کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور دخول جنت ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں اس دعا کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے فرماتے تھے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ سے خیر مانگیں گے دنیا کی بھی آخرت کی بھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ تو اللہ سے مانگیں، جتنا ہو سکے مانگیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت فرمائی جو پرندے کے ننھے بچے کی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا یا سوال کیا کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میں یہ دعا کیا کرتا تھا، اے اللہ، تو نے مجھے جو آخرت میں سزا دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تمہیں اس کی استطاعت و طاقت کہاں؟ تم نے یہ دعا کیوں نہ کی؟ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ میں آخرت کے لیے دعا مانگوں گا تو میں دنیا میں میری چیزیں کم ہو جائیں گی، یا دنیا کے لیے دعا مانگوں گا تو آخرت میں مجھے سزا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ نے جب بھی دعا مانگنی ہے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنی ہے، اپنی عادت بنا لیں، اپنا معمول بنا لیں کہ جب بھی نماز کے بعد دعا مانگیں تو اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں۔ سیدنا عبداللہ بن الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا۔ اب دیکھیے، اللہ نے یہاں پہ دو قسموں کے لوگ ذکر فرمائے ہیں۔ ایک ایسے لوگ ہیں جو صرف دنیا میں بھلائی طلب کرتے ہیں اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور دوسرے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی طلب کرنے والے ہیں۔ تیسرے قسم کے لوگ یعنی کہ صرف آخرت میں بھلائی طلب کرنے والے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا دین اللہ تعالیٰ نے نہیں ہمارے لیے وہ کیا، پسند کیا۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کے لیے دنیا کو ترک کروا دے، کہ دنیا ہی ترک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کبھی نہیں کہا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کشی کرو۔ کنارہ کشی کی بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی وہ نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ متوازن چیزیں لے کے رکھو، ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اس دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔
صرف آخرت کی بھلائی طلب کرنے والے لوگوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آج کا لیسن ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیسن کا آغاز ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔